أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا والطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع جھوٹ ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر جو کہ قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں کرتا، کاذب کفار کہ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حق کے خلاف نہیں بولتا. اس آیت سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جھوٹ بولنا اس قدر گناہ ہے، اس قدر بدبختی ہے، اس قدر بری بات ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جائے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ الہی میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے؟ جی ہاں، اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک پیاسا شخص ہے، وہ بارش میں جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہی رہ جائے؟ کہ بتائیے وہ کیسے ممکن ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا منہ ہی نہیں کھولے گا، اپنا منہ بند ہی رکھے گا تو وہ پیاسا ہی رہے گا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. صلوات پڑھے محمد میں. کیوں؟ اس وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے. اس شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے اور یہ
جھوٹا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں کرتا کاذب کفار جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حق کے خلاف نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص میں صلاحیت ہی نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک فٹ بال سمندر کی جتنی بھی گہرائیوں میں جائے گا وہ پانی کا قطرہ اس میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ایک پلاسٹک کا بیج وہ ہم اس کو مٹی میں بوئیں اور بہار کا موسم ہو، ہم اس کی جتنی بھی حفاظت کریں، ہم اس کو جتنا بھی پانی دیں گے، لیکن وہ مجھے بتائیے گا وہ اگ سکتا ہے؟ بتائیے نا، کیا وہ اگ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ مٹی میں نہیں اگ سکتا، اگر ہم اس کو بیج کو جنت الفردوس میں بھی لگا دیں گے تو وہ بھی نہیں اگے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو زمین میں کمی نہیں ہے، پانی میں کمی نہیں ہے، موسم میں کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمیں بیج کے لیے قابلیت کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے یا ان کے گھر میں بیعہ کرا جائے تو وہ ہدایت سے محروم رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، وہ نبی کے گھر میں بیعہ کرائی تھی لیکن ہدایت نہیں پائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی، قابلیت ہی نہیں تھی۔ جس طرح سے حضرت نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن ہدایت نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ جو چیز سب سے پہلے انسان کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر خود قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال نے کیا خوب بیان کیا۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہرے قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل جو کہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ
شک یفتری گھڑتے ہیں کاذبہ جھوٹ کو. الذین، اور یہی وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو حق کے خلاف بولتے ہیں، جو سچ نہیں بولتے. اس آیت سے ہمیں جو پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس سے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس سے رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس سے ائمہ معصومین پر ایمان نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جسے قیامت پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس سے رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس سے ائمہ معصومین پر ایمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کاٹتا، اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے کہ جو آیت مباہلہ ہے، یہ آیت مباہلہ محمد وآل محمد کی شان میں اتری ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب احتائیوں نے علم و دلیل کا انکار کیا اور مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، کے پاس جو جھگڑا کرنے کے لیے آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علم و دلیل کے ساتھ آئے، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، تَعَالَوْا، آؤ، نَدْعُو، ہم بلاتے ہیں، ابنانا، اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی خواتین کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم پھر نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے اے رسول جو آپ کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں علم اور دلیل کے ساتھ آئے، پس کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی خواتین کو اور تم بلاؤ اپنی خواتین کو، ہم بلاتے ہیں اپنے نفسوں کو اور تم بلاؤ اپنے نفسوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے نفسوں کو اور تم بلاؤ اپنے نفسوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس صلوات پڑھے محمد والے.
یہاں جو چیز میں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابنانا، اس میں وراثت پائی جاتی ہے، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، نسانا میں بہت سی خواتین آ سکتی ہیں، اور انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں، لیکن بھرے مدینے میں رسول اللہ نے ابنانا میں جس کو چنا وہ امام حسن حسین کی ذات مبارک ہے۔ ابنانا، اس میں وراثت پائی جاتی ہے، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، نسانا، اس میں بہت سی خواتین آ سکتی ہیں، انفسنا، اس میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں، لیکن بھرے مدینے میں ابنانا میں جس کو رسول اللہ نے چنا وہ امام حسن حسین کی ذات مبارک ہے، اور نسانا میں بہت سی خواتین آ سکتی تھیں، لیکن نسانا میں جس کو چنا وہ مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الائمہ، ام الکتاب، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر ہاجرہ، فخر حوا، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، صدیقہ، بتول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ۔ حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ جب نفس کی بات آئی تو دیکھو تو صحیح، رسول اللہ نے کس کا انتخاب کیا، رسول اللہ نے کس کو بلایا، رسول اللہ نے کس کو چنا۔ بھرے مدینے میں رسول اللہ نے ایک کا انتخاب کر کے بتایا کہ سارا مدینہ ایک طرف اور امیر المومنین ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف اور علی ابن ابی طالب ایک طرف۔ اگر علی بھی اصحاب کی طرح ہوتے تو اصحاب کی صف میں ہوتے۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے بستر پر سلا کر بتایا۔ فتح مکہ والے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کو اپنے شانوں پر کھڑا کر کے بتایا، اور غدیر خم کے میدان میں علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ سارے اصحاب ایک طرف اور علی ابن ابی طالب ایک طرف۔ من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، مولود کعبہ علی علی، کعبے کی زینت علی علی، کعبے کی عظمت علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، کعبے میں ولادت علی علی، مسجد میں شہادت علی علی، مولود کعبہ علی علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، بآواز بلند تر سلامات۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر۔ اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ گنچائے تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ گنچائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ گنچائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔
ماحول بن گیا۔ میں چند جملے مولائے کائنات کی شان میں کرتی چلوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ابنانا یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں۔ نسانا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سی خواتین آ سکتی تھیں۔ انفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سے نفس آ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ ابنانا کی جگہ فقط 2 بیٹے لے کر آئے، نسانا کی جگہ ایک خاتون لے کر آئے، انفسنا کی جگہ ایک نفس لے کر آئے۔ کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھیجنی تھی جھوٹوں پر لعنت، اس لیے وہی جا سکتا ہے کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سچے ساتھ گئے تھے، صادقین ساتھ گئے تھے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب حسینیوں نے ابنانا کی جگہ امام حسن و حسین کو دیکھا، نسانا کی جگہ سیدہ کو دیکھا، انفسنا کی جگہ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات امیر المومنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ محمد انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔
تو عیسائیت نے یہ طے کر لیا کہ ہم ہار قبول کرتے ہیں لیکن لعنت قبول نہیں کرتے. ہم پیچھے ہٹنا قبول کر لیں گے لیکن مولا علی کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کرتے. انہوں نے پیچھے ہٹ کر لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیا. انہوں نے مباہلے کے چیلنج کو ختم کر اپنے آپ کو لعنت سے بچا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو ختم نہیں کیا بلکہ قیامت تک قرآن کے سینے میں یہ رکھ کر امت مسلمہ کو بتایا کہ جو بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. جو بھی سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. جو بھی امام حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. جو امام حسن کے مقابلے میں آئے گا جو امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. ارے ناداں تھے بہت باغے فدق چھیننے والے. ارے ناداں تھے بہت باغے فدق چھیننے والے. بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں جھوٹ کی وضاحت کی. اب میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں جھوٹ کے نقصانات بیان کروں گی، جھوٹ کی وضاحت کروں گی. جھوٹ نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلی جھوٹ بولنا، دوسری خیانت کرنا اور تیسری وعدہ توڑ دینا. جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ کہ کون سا عمل جہنم میں لے جاتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے اور گناہ کفر کا سبب ہے اور کفر جہنم میں لے جاتا ہے. کہ جھوٹ اپنے بولنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ اس میں ہلاکت اور تباہی ہے. جھوٹے انسانی صورت چھین لیتا ہے. رسول اللہ جناب زہرا سے فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج گیا تو میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کا منہ سور جیسا تھا اور جسم خچر جیسا تھا.
تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتی تھی اور فساد پھیلاتی تھی، کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک فرشتہ مقرر تھا کہ جو اسے عصا مارتا اس کے منہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور وہ شخص دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتا اور وہ فرشتہ دوبارہ وہی عمل کو دہراتا۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس شخص کے عذاب کا سبب کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ وہی شخص ہے کہ جو صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتا ہے اور ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ جس سے پوری دنیا کو نقصان ہوتا ہے، اور قیامت تک اسے ایسے ہی عذاب ملتا رہے گا۔ اس شخص کے بارے میں رسول اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، کافروا، کفر کرتے ہیں، بآیاتنا، اللہ کی آیات پر، سوف، ان قریب، نصلیہم، جلیں گے، نارن، آگ میں، کلما، ان کے بعد، نازجت، جلیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، بدلناہم جلودا غیرہا، اور ان کے پھر دوبارہ نئی جلدوں میں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، کہ تاکہ یہ عذاب کا مزہ حاصل کر سکے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی دوستی سے بچو، کہ جب کوئی سچ بولتا ہے اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت ایمان کا لقمہ نہیں چکھ سکتا جب کوئی قسم کو چھوڑ نہ دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو تالے میں بند کیا ہے، اور تالے کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سزا ہے کہ اللہ اس کے اوپر بھول کو مسلط کر دیتا ہے، کہ جب وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ پہلے بولتا ہے، وہ جب دوبارہ جھوٹ بولتا ہے وہ پہلے والے جھوٹ پہ خلاف ہو جاتا ہے، اور یہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کیا ہے، وہ کمرے میں تالا لگا ہے، اور وہ تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ ان حدیث سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام برائیوں کی چابی جھوٹ ہے، کہ جب کوئی جھوٹ بولے گا تو باقی نقصان ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تب میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتی چلوں کہ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا جس سے جھگڑا پیدا ہو، جس سے لڑائی ہو، جس سے فساد پیدا ہو، اس میں کوئی شک نہیں یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور وہ جتنا بھی جھوٹ بولے گا اتنا ہی نقصان ہوگا، جتنا ہی فساد برپا ہوگا اتنا ہی اسے آخرت میں عذاب ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
اتنا ہی اسے عذاب ملے گا آخرت میں. اور وہ جھوٹ جو ہنسی مذاق میں بولے جائیں. اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو تفریح اور ٹائم پاس کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. اگر ان میں ہیپنگ ورڈز ہوں تو یہ ہنسی مذاق کا جھوٹ حرام نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ ہنسی مذاق کا جھوٹ حرام ہے. اس کی ایک اور قسم ہے کہ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے. جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس سے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں. جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے. اسی طرح کے بناوٹی خواب بھی جھوٹ ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ میں نے ایسا ویسا خواب دیکھا ہے، لیکن اسے ایسا ویسا خواب نہیں دیکھا ہوتا. وہ اپنے دل سے گڑھ کے کسی اور کو بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ جھوٹ ہے. اس نے اپنے دل سے گڑھ کے بتایا، اس نے ایسا ویسا خواب نہیں دیکھا ہوتا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے جھوٹ 3 ہیں. سب سے پہلا کہ مجھ پر بہتان باندھنا کہ جو میں نے بات نہیں کہی وہ مجھ سے منسوخ کرنا. اور دوسرا خواب میں جھوٹ، وہ خواب جو حقیقت میں نہیں ہوتے دل سے گڑھ کر بیان کرنا. اور تیسرا کسی کے باپ کی جگہ کسی اور کو باپ بتانا. خود سے بنائے ہوئے قصے اور جو خواب بناوٹی ہوتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے. اب یہاں سوال آتا ہے، کیا مبالغہ بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ یعنی کہ ہم نے کسی کو 1 یا 2 3 مرتبہ کام کہا ہے اور وہ نہیں کرتا، ہم اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو 1000 مرتبہ یہ کام کہہ دیا ہے. تو جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، اور جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ نہیں کہا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جائز ہے. اب کیا کہاوتیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں؟ ایسی کہاوتیں کہ جو عقلی بات کرنے کے لیے، اچھی بات سمجھنے کے لیے کہی جاتی ہیں، اور اگرچہ یہ سچ نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس لیے یہ کہاوتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ معاویہ نے امام حسن کو اپنی محفل میں طعنہ دینے کے لیے بلایا. امام حسن نے عمرو بن عثمان سے کہا کہ تو اپنی حماقت کی وجہ سے ناآشنا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ناآشنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، اس سے تو ناآشنا ہے. تو ایک مچھر کی طرح ہے کہ جو کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کھجور کے درخت کو کہتا ہے کہ تو مضبوطی سے کھڑا رہ کہ میں نے تمہارے اوپر سے اترنا ہے. اور وہ درخت کہتا ہے کہ جب تیرے آنے کا نہیں پتہ لگا اور تیرے جانے کا کیسے پتہ لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ کھجور کے درخت کی طرح ہیں، اور جو امام کو برا بلا کہتے ہیں وہ ایک مچھر کی طرح ہیں. وہ ایک مچھر کی طرح ہیں کہ جس کے آنے کا نہیں پتہ لگتا، جس کے جانے کا نہیں پتہ لگتا. جو اللہ نے مقام دیا ہے، جو اللہ نے عزت دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم شجر طیبہ ہیں. بس عزیزان، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب اونوں محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا، جب ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، جب فاطمہ زہرا کے لال کے خشک رگوں پر خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہوا تو 11 محرم آ گئی. 11 محرم کو جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا. 11 محرم کو جب جناب زینب
بھائی کی لاش پر پہنچی تو بھائی کا لاشا بے گھوڑوں کفن دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال دیکھا، اور بھائی کا وہ لاشا دیکھا جو کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کو اس طرح دیکھے۔ خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جو منظر بی بی زینب نے دیکھا وہ کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی کہ سر بدن سے جدا ہے اور ہاتھوں میں رسن دیکھا، ہاتھ پسے گردن بندھے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا۔ تو جناب زینب نے بھائی کے لاش کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا کہ جیسے آسے عاشور حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ گرنے کے بعد جناب زینب نے بھائی کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا تو فرمایا انت اخی الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے کہ جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا؟ وہ حسین تو ہی ہے کہ جس کے لیے نانا سواری بنا کرتے تھے؟ وہ میرا بھائی حسین تو ہی ہے کہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا کرتا تھا؟ وہ میرا بھائی حسین تو ہی ہے کہ جس کے لیے جبرائیل جھولا جھلایا کرتے تھے؟ وہ میرا بھائی حسین تو ہی ہے۔ تاریخ دیکھ کہتی ہے کہ تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب، جناب زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر اس طرح سے چیخ ماری، کپ کپاتی ہوئی آواز سے، ٹوٹے ہوئے دل سے اور روتی ہوئی آنکھوں سے چیخ ماری۔ آپ نے تو شاعروں کی زبان سے نوحے سنے ہوں گے، خطیبوں کی زبان سے تو مصائب سنے ہوں گے، لیکن آج دکھیا بہن کا مصائب سنیں، آج دکھیا بہن کا نوحہ سنیں۔ تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب وا محمدا صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک صبایا، کہ جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، نانا کے روضے کی طرف رخ کیا اور فرمایا وا محمدا صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین وا محمدا صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پر کیا مصیبت ڈائی گئی، آپ کے بیٹوں پر کیا مصیبت ڈائی گئی۔ ھذا حسین بالعریٰ، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور ننگے آسمان کے نیچے بے گھوڑوں کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نانا آپ کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ نانا پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا؟ مرمل بالدماء، نانا حسین کا لاشا خون میں لپٹا ہوا ہے۔ نانا حسین کو پانی سے نہیں بلکہ حسین کے ہی خون سے غسل دیا ہے۔ نانا پوچھیں گے، نانا حسین کے ہی خون سے غسل دیا ہے، اور ایک ایسا جملہ بیان کیا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتی، اس خوف سے کہ آل محمد کے مصائب چھپائے نہ جائیں، آل محمد کے مصائب کو چھپایا نہ جائے۔ مقطع الاعضاء، مقطع الاعضاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے جائیں۔ نانا اپنے نواسے کی حالت تو دیکھیے، گردن جسم سے کاٹ دی گئی ہے، کچھ اعضاء ٹوٹ گئے ہیں اور کچھ کاٹ دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں رسن ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اعضاء جا بجا ہو گئے ہیں۔ نانا پوچھیں گے نا کہ جسم کے اعضاء کیسے جا بجا ہو گئے؟ کربلا کے بن میں جب لائنوں نے حکم دیا کہ سب کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں،
سب کے قبیلے والے اپنے عزیز کے لاشے کو لے جاتے. حر کے قبیلے والے آئے, حر کے لاشے کو لے گئے. کہنے لگے ہم اپنے عزیز کے لاش پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. حبیب کے قبیلے والے آئے, حبیب کا لاشا لے گئے. کہنے لگے ہم اپنے عزیز کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. نانا کربلا کے بن میں صرف ایک لاشا رہ گیا, وہ آپ کے حسین کا تھا کہ جس کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے. 5 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے, 5 گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب دوڑائے گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑائے گئے. وہ لائن کہ جس نے امام حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے, وہ آ کر عمر سعد سے کہنے لگا, اے عمر سعد مجھے بڑا انعام دینا. عمر سعد نے کہا, اے لائن تو نے ایسا کیا کام کر دیا ہے, لائن نے کہا کہ میں نے حسین کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ سالم نہ رہا, کہ جس کی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا مقطع الاعضاء, نانا حسین کے جسم کے اعضاء صحیح و سالم نہ رہے. اور ایک آخری جملہ بیان کیا, وَبَنَاتُكَ سَبَايَا, نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے, ہاتھوں میں رسن ہے, کبھی شام کے بازار میں لے جائی جاتی ہیں, کبھی کوفیوں کے بازار میں لے جائی جاتی ہیں, کبھی شرابیوں کے بازار میں لے جائی جاتی ہیں. اور یہ وہی منظر ہے کہ جو سید سجاد برداشت نہیں کر سکتے. کہنے لگے, اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا, کہ مجھے شام کے بازار میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا کہ جیسے حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ سے دعا ہے کہ بنت پیمبر کا واسطہ, ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ, اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. اے پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرما. اللہم صلی علی